ما یلفظ من قول، یہ منہ سے کوئی بات نہیں نکالتا، الا لدیہ رقیب عتید، مگر وہاں ایک تیار لکھنے والا بیٹھا ہوتا ہے۔ ہماری باتیں بھی ٹیپ ہوتی ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم آزاد ہیں۔ علماء کرام نے فرمایا ہر انسان پر کم سے کم 4 گواہ ہے، ہر انسان پر کم سے کم 4 گواہ ہے جو اس کے اعمال کو لکھتے ہیں۔ پہلا نمبر گواہ تو یہ بدن ہے، یہ جسم جو اللہ پاک نے پیدا کیا، ہم سمجھتے ہیں اس کو کچھ پتہ نہیں، نہیں یہ سب ریکارڈنگ ہے، ہمارے ساتھ یہ ٹیپ ریکارڈ لگا ہوا۔ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک یہ کان، آنکھ اور یہ دل، اس سب کا قیامت کے دن سوال ہو۔ ہم باتوں میں بھی آزاد نہیں ہیں کہ بس جو منہ میں آیا بول دیا۔ قیامت کے میدان میں اپنے ایک ایک بات کا آدمی جواب دے گا۔ تو نے جو یہ الزام لگایا، تو نے جو یہ بات کی دوسرے پر، اس کا تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ کیا ثبوت لائیں؟ حدیث شریف میں آتا ہے ایک آدمی کو لایا جائے گا قیامت کے میدان میں جس نے بہت کچھ مال جمع کیا ہوگا، اس سے پوچھا جائے گا تو کیا لایا ہے؟ وہ کہے گا، عرض کرے گا، یا اللہ میں مال بڑھاتا رہا یہاں تک کہ اتنا بنا دیا۔ اللہ فرمائیں گے یہ نہیں، لایا کیا ہو، یہاں کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ یہ تو دنیا میں تو نے محنت کی تھی، مال بڑھا دیا چھوڑ گیا۔ صحابہ سے کسی سے پوچھا حضور سے، تمہیں اپنا مال پسند ہے یا دوسرے کا مال پسند ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین نے عرض کیا تمہارا مال وہ ہے جو تم نے اللہ کے راستے میں آگے بیچ دیا، جو چھوڑ دیا وہ تو ورثہ کا مال ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے نا، یقول ابن آدم مالی مالی، ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، یہ میرا مال ہے۔ وما لک من مالک یا ابن آدم، تیرے کو تیرے مال سے کتنا ملے گا اے ابن آدم، اے آدم کے بیٹے؟ ما اکلتہ فافنیتہ وما لبستہ فابلیتہ وما تصدقتہ فزخرتہ، جو تو نے کھا لیا اس کو فنا کر دیا، جو تو نے پی لیا پہن لیا اس کو پرانا کر دیا، اور جو تو نے آگے بیچ دیا اس کو۔ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے موت سے محبت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تیرا محبوب چیز ہے اس کو آگے بیچ دو، دنیا میں جو تیرا محبوب چیز ہے اس کو آگے بیچ دو تو تیرا دل جس سے لگا ہوگا پھر وہ اسی کے ساتھ دل جائے گا، موت پر محبت ہوگی۔ جیسے حضرت شیخ نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی نے محل بنایا، بہت خوبصورت محل، اور اس کے اندر دنیا بھر کا سارا سامان رکھا، منایا۔ دنیا والے جشن مناتے ہیں نا، ہر ایک آدمی گھر کا جشن، لانے کا جشن، یہ افتتاح ہے، یہ جشن ہے۔
دینداروں کا جشن کون سا ہے؟ وہ عید کا دن ہے. میں بتاتا ہوں. عید کا دن ہمارا جشن کیا ہے؟ اچھا کپڑا پہنے اور سیدھے عیدگاہ میں جائے اور کچھ کام نہیں کرے، کوئی نفل نہیں، کوئی اشراق نہیں، کچھ نہیں. ہمارا جشن تو یہ ہے کہ اللہ کی طرف ہر کام میں ہم رجوع کریں. اور دنیا داروں کا جشن کیا ہے؟ کہ لوگوں کو جمع کرے، گائے، ناچے، رقص کرے، سرود کی محفل قائم کرے. تو اس نے محل بنایا، محل بنا کر اس کا ایک جشن منایا، لوگوں کو جمع کیا اور بیچ میں ایک تخت رکھا اور اس تخت پر خود بیٹھ گیا اور بیٹھ کر یہ سوچ رہا ہے کہ یار میں نے اتنا مال جمع کیا ہے کہ میرے 7 خاندانوں تک چل سکے گا، 7 طبقوں تک میرے پیچھے چل سکے. یہ سوچ میں لگا ہوا یہ درمیان میں کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا اور بڑے زور سے کھٹکھٹایا. تو خادم دوڑتے ہوئے گئے کہ یہ کون بدتمیز ہے کہ اس طرح دروازہ کھٹکھٹاتا ہے. جب گیا تو ایک فقیر کھڑا ہے خستہ لباس میں. اس سے پوچھا کیا کام ہے؟ کہا تیرے مالک سے ملنا ہے. اس نے کہا میرا مالک اس وقت تجھ سے نہیں ملے گا. دروازہ بند کر دیا. اس نے دوبارہ کھٹکھٹایا زور سے، اس سے بھی زیادہ زور سے. تو اس نے پھر وہ دوڑتے ہوئے گئے، وہی فقیر کھڑا تھا، ڈانٹا. اس نے زور لگایا، دروازہ کھولا. کہا کوئی چیز مجھے روک نہیں سکتی. دروازہ کھولا اور سیدھا اس کے مالک کے پاس گیا اور مالک کے کان میں کہا میں ملک الموت ہوں، تیری روح کو قبض کرنے آیا ہوں. بس یہ ملک الموت کا لفظ سننا تھا کہ سارے مستیاں ختم، سارے نشے ختم. حدیث شریف میں آتا ہے نا اکثروا ذکر ہاضم اللذات الموت، تم کثرت سے یاد کرو لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت. موت سامنے ہو تو یہ سارے مستیاں ختم. مجھے مرنا ہے، مجھے اللہ کو جواب دینا ہے. یہ جتنے اللہ والے تھے یہ ایک ایک پائے کا حساب کرتے تھے اور کہتے تھے مجھے اللہ کو جواب دینا ہے. یہ نہیں جو آیا کھا لیا، جو مل گیا اس کو اپنے قبضے میں کر لیا. اس طرح نہیں ہوگا. قیامت کے دن اللہ کو حساب دینا پڑے. جب اس کے دماغ میں موت کا آیا نا تو ساری مستیاں ختم، سارا جشن وشن ختم ہو گیا. اب ہاتھ جوڑنے لگ گئے. تو خدا کی لیے مجھے تھوڑا سا موقع دے دو کہ میں کچھ آخرت کے لیے تیاری کروں. ملک الموت نے کہا تجھے بہت موقع دیا گیا لیکن تو نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا. اب کوئی موقع نہیں ہے. جب دیکھا کہ اب تو کوئی موقع نہیں تو اپنے مال کو مخاطب کیا کہ کمبخت بدبخت تو نے مجھے آخرت سے غافل کر دی. اللہ پاک نے مال کو گویائی عطا فرمائی کہ کمبخت بدبخت ہم ہے یا تم خود ہے کہ تمہیں اللہ نے ہمیں اللہ نے تمہارے ہاتھ میں دیا تھا، تم نے اس سے
غلط فائدہ اٹھایا، تم نے ہم سے غلط فائدہ اٹھایا، تم نے ہمیں ناجائز کاموں میں استعمال کیا، ہم تو تیرے ہاتھ میں تھے، جب تو جو چاہتا تھا کرتا تھا۔ یہ باتیں کرتے کرتے اس کی روح قبض کر لی اور وہ تخت سے نیچے لڑک کے گر گیا اور ساری خوشیاں ختم ہو گئی۔ حدیث شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، دائم الاحزان کثیر الصمت، آپ ہمیشہ غمگین رہتے اور اکثر خاموش رہتے تھے۔ یہ کیا چیز تھی؟ یہ اس بات کا غم تھا، خود تو ان کو کچھ نہیں تھا، ان کو تو اللہ نے اگلا پچھلا سب معاف کر دیا تھا، مگر اس امت کا غم تھا کہ یہ امت کیا کرے گی، یہ دنیا کے عیاشی میں پس کر کے، دنیا کی لذتوں میں پس کر کے اپنے آخرت سے غافل ہو جائے گی تو اس کا کیا ہوگا۔ اس لیے آپ ہمیشہ غمگین رہتے تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، دیکھو یہ دنیا، موت اور شادی، یہ تو ہم نے خود دیکھا ہے، مسجد میں دیکھا ہے، آگے جنازہ پڑا، ابھی اس کے بعد آ کے ادھر نکاح پڑھا رہا ہے۔ ایک گھر میں خوشی ہے، ایک گھر میں غم ہے۔ مجھے وہ والد صاحب رحمت اللہ علیہ حیات تھی، جوانی کا زمانہ تھا، ہمارے سامنے جو ہے وہ مندر ہے، اس کے قریب میں لوگ رہتے تھے۔ اس زمانے میں ہم جب رہتے تھے، طاہر بیکری، ابھی بھی وہ بیکری ہے، ابھی بھی وہ گھر ہے۔ تو مجھے نکاح پڑھانے لے گئے اور سب خوشیاں منا رہے تھے۔ جب نکاح کے لیے ہم بیٹھ گئے تو دولہا میاں نے کیا کیا؟ بھائی مٹھائی نہیں آئی، مٹھائی نہیں رہی، مٹھائی لانی ہے۔ تو دولہا میاں خود کھڑا ہو گیا، بھائی تمہارا نکاح ہے، بیٹھ جاؤ۔ بولا نہیں، اس کو اچھی جگہ کی مٹھائی معلوم نہیں ہے۔ سامنے رشکا کھڑا تھا، یہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، سامنے رشکا کھڑا تھا، اس کو اسٹارٹ کیا، بولا مجھے معلوم ہے بنس روڈ میں فریسکو ہے، فریسکو، وہاں سے میں وہاں سے مٹھائی لاتا۔ تو یہ گیا، اس نے رشکا، لوگوں نے کہا ہم چلے جائیں گے، بولا نہیں میں خود لاتا ہوں۔ تو اس نے اپنا رکشا یہ سٹارٹ کیا اور اکیلا ہی گیا، روانہ ہو گیا، اور اللہ کی شان آگے جا کر کے رکشا ٹکرا گیا کسی چیز سے، اور وہ بجائے مٹھائی لانے کی اس کی جان وہیں نکل گئی۔ اور تھوڑی دیر کے بعد ہم لوگ جو بیٹھے ہوئے نکاح پڑھانے کے لیے، لوگ خوشیاں منا رہے تھے کہ اب مٹھائی آئے گی، اب نکاح ہوگا، اسی جگہ رونے کی اور غم کی آوازیں شروع ہو گئی۔ یہ تو ہم نے دیکھا ہے۔ تو یہ تو ہے دنیا کی حقیقت، جس کے پیچھے ہم ایسے مر رہے ہیں۔ تو یہ تو میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ تھوڑی دیر پہلے خوشی ہو رہی ہے، مسورات گھر میں گا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، اور لوگ بڑے خوش خوش بیٹھے ہوئے، اور تھوڑی دیر کے بعد اب رونا شروع ہو۔ یہ موت اللہ نے چھپایا ہوا ہے، موت اور حیات ساتھ ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن۔ اللہ نے موت کو پہلے ذکر کیا، خلق الموت والحیات، موت پیدا کیا پھر حیات بھی، تاکہ آدمی کو ہر وقت یاد رہے، یہ دنیا میں غافل نہ ہو جائے، پتہ نہیں اب کیا کا کیا بن جائے۔ ہم یہاں خبریں سنتے ہیں، بھائی یہ آدمی تو رات کو ٹھیک ٹھاک تھا، وہ تو صبح اس کا جنازہ آیا،
اور اب تو بہت خطرہ ہو گیا، اب تو عام کرونا نے سب کو یاد دلا دی موت، ٹھیک ٹھاک ہے، اب وہ مرض میں مبتلا ہو گیا۔ وہ محل والے کا محل جو ہے اس کے لیے کیا بن گیا؟ غم کدہ بن گیا، غم کدہ۔ اور ایک اللہ والے کے پاس گیا کہ میں آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں، ادھر تو ہاتھ جوڑ رہا تھا، تھوڑا ٹائم دے دو تاکہ میں اللہ کے نام پہ خرچ کر دوں۔ اور ایک اللہ والے کے پاس موت کا فرشتہ گیا، کہا میں ملک الموت ہوں، آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں۔ اس نے کہا میں 40 سال سے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا تیرا، کہ کب اس دنیا کے قید خانے سے نکل جاؤں گا، جلدی سے قبض کرو۔ کہا آپ کا کوئی کام ہو تو کام کر لو، اللہ نے مجھے اتنا اختیار دیا ہے۔ اس نے کہا میرا کوئی کام نہیں، میرا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ میں اس دنیا کے قید خانے سے نکل جاؤں۔ کہا اچھا کوئی دل میں خواہش ہے تو وہ بول لو۔ اس نے کہا ایک خواہش ہے، اگر آپ مجھے اتنی مہلت دے دو کہ میں وضو کر لوں اور 2 رکعت نفل پڑھوں، اور جس وقت میں سجدے میں سر رکھوں اس وقت میرا روح قبض کر، تاکہ قیامت کے دن میں جب اٹھوں تو لوگ قبروں سے اٹھے، میرا سر سجدے سے اٹھے۔ تو میرے دوست و بزرگوں، یہ دنیا جو ہے یہ سب فانی ہے، اس کا یہ سارا کھیل تماشا ہے، کچھ نہیں ہے۔ انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ دنیا کی زندگی یہ تو زینت ہے، زیب و زینت اور فخر اور تکبر ہے، اور مال کیا ایک دوسرے اوپر بڑائی ہے، باقی کچھ نہیں۔ ہم نے خود دیکھا ایسے بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے بہترین محل بنایا، اور محل بنا یہ ابھی اس میں نہیں گیا، اس سے پہلے انتقال ہو۔ ہمارے والد صاحب کے ایک دوست تھے، الحمرا سوسائٹی میں رہتے تھے، الحمرا سوسائٹی میں، اور ویسے شروع میں مکان اس کا یہ پٹیل پاڑے پر تھا، یہاں سیدھے جب روڈ پار کر کے نکلتے سامنے جو فاطمہ بائی اسپتال ہے، یہ بھی یہاں مکان تھا اس کا۔ تو اس نے الحمرا سوسائٹی میں محل بنایا چنیٹ کا، اس میں والد صاحب کو لے گیا۔ ایک تو اس نے ایک سوال کیا کہ مولانا یہ کیا بات ہے، روز ایک غم کھڑا ہوتا ہے، روز ایک غم۔ والد صاحب نے کہا اگر یہ غم نہ ہو تو تم دنیا سے غافل ہو جاؤ گے، صرف خوشی خوشی رہے گئے تو تمہیں موت کبھی یاد نہیں آئے گی۔ تم اس دنیا کے تو اللہ پاک نے ہر انسان کے ساتھ کچھ غم رکھا ہے، کچھ پریشانی رکھی ہے، تاکہ یہ انسان دنیا کے اندر اس طرح غافل نہ ہو جائے کہ آخرت کو بھلا دے۔ تو محل ہم نے اس کا محل دیکھا ہے، ابھی تو سارے بیٹے الگ الگ ہو گئے، ابھی بیٹے بھی بہت ہو گئے۔ اس محل میں اس نے 4-5 کمرے تو اس نے اپنے لیے رکھے تھے۔ یہ میاں صاحب کے بیٹھنے کا کمرہ ہے، یہ میاں صاحب کے لیٹنے کا کمرہ ہے، یہ میاں صاحب کے دفتر کا کمرہ ہے، یہ میاں صاحب کی ملاقات کا کمرہ ہے۔ اور اس کو پہلی رمضان کو جانا تھا، اور 29 شعبان کو اس کو دل کا دورہ پڑا۔ اس وقت یہ زیادہ اسپتالیں نہیں تھی، 2-3 بڑے بڑے اسپتال، انکل سریا تھا، 7 ڈے تھا، سول اسپتال تھا، اور جنا اسپتال تھا۔ انکل سریا میں داخل ہوا، اور 2 رمضان کو جانا تھا، اور پہلی رمضان کو اس کی روح دل کا دورہ پڑا، روح نکل گئی، اور وہ مکان پڑا کا پڑا رہی۔ بعد میں بیٹے اس میں رہے، اب بیٹوں نے بھی تقسیم کر دی۔ تو میرے دوست بزرگوں،
ہم جو دنیا کے پیچھے دیوانے ہو رہے ہیں، یہ سارا کچھ یہیں رہ جانے والا ہے، یہ سب فانی ہے۔ وہ اس کا میں عرض کر رہا تھا کہ محل جو تھا وہ محل اس کے لیے مصیبت بن گیا۔ اس لیے میرے دوست بزرگوں، یہ دنیا سب فانی ہے، یہ سب ختم ہونے والا ہے، یہ نقشے سب ختم۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہے، میں نے بیان کیا۔ اس کا نام کسی نے سنا تو اس آدمی کو بڑا شوق پیدا ہوا کہ میں جا کر شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا مکان دیکھوں، محل دیکھوں۔ تو وہ دور سے آیا، شیراز پہنچا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ شیراز کے حافظ شیرازی، اور ایک اور اس کے مقابلے میں شاعر تھے حافظ شیرازی، دیوان حافظ شیرازی کے نام سے اس کا ہے۔ وہ آیا تو لوگوں سے پوچھا کہ شیخ سعدی کا محل کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا سامنے چوپڑا ہے۔ اچھا، تو جب وہ اس کے دروازے پہ گیا، اس نے پوچھا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اکثر سیر و سیاحت پہ ہوتے تھے، سفر پہ ہوتے تھے، اللہ والے جو ہے وہ اللہ کی دین کے لیے سفر کرتے۔ اس نے پوچھا شیخ سعدی ہے؟ اندر سے جواب آیا، اس کے بین نے کہا کہ شیخ سعدی نہیں ہے۔ تو اس نے کیا کہا؟ سعدیو شیرازیو نامش بسس، سعدیو شیرازیو نامش بسس، چو بخانہ آمدی خارو خسس۔ اے شیخ سعدی شیراز کے رہنے والے، تیرا خالی نام ہی نام ہے، جب تیرے محل پہ ہم آئے تو یہ تو گھاس پھوس کا بنا ہوا تھا۔ اس نے طنز کی۔ تو اندر سے اس کے بین نے جواب دیا، قافلہ رفتیم ما ہم میں رویم، قافلہ رفتیم ما ہم میں رویم، ای برائے چند روزائی بسس۔ قافلہ تو چلا گیا اور مجھے بھی جانا ہے، یہ چند روز کے لیے ہمارے لیے کافی ہے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، کتنا میں عرض کروں، یہ دنیا سب فانی ہے، اس لیے اللہ پاک فرماتے اسراف مت کرو، ولا تسرفوا ان اللہ لا يحب المسرفین۔ اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے، ہر چیز میں اعتدال کرو۔ صحابی نے عرض پانی میں وضو کے بارے میں سوال کیا، وضو وہ کر رہا تھا، کچھ پانی زیادہ استعمال کر، فرمایا کم استعمال کرو، اسراف مت کرو۔ اس نے کہا اچھا پانی میں بھی وضو اسراف ہے؟ فرمایا اگر تم ولو کنت علی شط البحر، اگر تم سمندر کی کنارے پہ بیٹھے ہو تب بھی اگر 3 مرتبے سے زیادہ وضو کرو گے تو وہ اسراف میں شمار ہوگا۔ تو میرے دوست بزرگوں، یہ دنیا سب فانی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ یہ مجالس ہم اس لیے قائم کرتے ہیں کہ ہمیں احساس ہو جائے کہ ہم سب کو یہاں سے جانا ہے، کسی کو رہنا نہیں ہے، یہ سارا فانی دنیا ہے۔ ہم اپنے آخرت کے لیے یہاں سے کچھ توشہ لے جائے، کچھ تیاری کر لے، اور اس کے لیے اب تھوڑی دیر کے لیے ہم مراقبہ کریں گے، دل کا ذکر کریں گے، تاکہ ہمارا یہ کھویا ہوا سویا ہوا دل جو ہے وہ اس دنیا کی محبت سے اور اس کے لاو و لعب سے فارغ ہو جائے اور اپنے آخرت کو یاد کرے۔ ہمارے یہاں ذکر قلبی ہے جو زبانی ذکر پر 70 گنا زیادہ ثواب رکھتی ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے، دونوں آنکھیں بند کرو تاکہ ادھر ادھر دھیان نہ جائے، دونوں ہونٹ ملا لو تاکہ زبان ہلے نہیں، سانس ناک سے لے لو، دل کے اندر جو الٹے پستان سے 2 انگل پہلو کی طرف ہے، نیچے سیدھے الٹے پہلو کی طرف ہے، یہ دل کے اندر خیال کیجئے کہ میرے دل کے اندر اللہ جل جلالہ و منوالہ کے ذکر مبارک کے انوارات اور تجلیات کا نور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے، سینے مبارک سے، اس سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بزرگان دین کے توسل سے آ رہا ہے، جس سے میرے دل کے اندر گناہوں کی زنگ
ظلمات، اندھیرات، خطرات، کدورات، سب کو جلا دیتا ہے. اور میرا دل کہتا ہے اللہ اللہ اللہ